باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے جو نطفہ ماں کے شکم میں جاتا ہے وہیں سے وجود اولاد ہوتا ہے. رب وہیں سے اولاد کا وجود عطا کرتا ہے. ذریعہ کون بنا؟ ماں اور باپ بنی. ماں اور باپ یہ اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں. تو اپنے اولاد کو چاہیے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کیسے پیش آئے, باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیسا ہو. آئیے حضرت بایزید بستامی سے سنیے حضرت بایزید بستامی کا معاملہ کیا ہے. اپنی ماں کی بارگاہ میں ہے, اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں, اپنی ماں کی محبت میں ہے, اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں. اپنی ماں کی خدمت میں ہے, لیکن دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے اس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس رب کا بھی یہ مقدس فرض ہے, اس رب کی بھی خدمت ادا کرنی ہے, اس رب کی بھی عبادت کرنی ہے. اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں, ماں والدہ میں تیری بھی خدمت کروں, لیکن میری دل کی خواہش ہے جس رب نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے, جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے, جس رب کی وجہ سے میں دنیا میں آیا ہوں, اے ماں میں چاہتا ہوں اس رب کا قرب حاصل کروں. میں چاہتا ہوں اس رب کا قرب حاصل کروں. اگر ماں تو اجازت دے دے, ماں تو اجازت دے دے. حضرت بایزید بستامی کون ہے؟ حضرت بایزید بستامی کون ہے؟ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ جن کے بارگاہ میں جو بھی گیا, جس مراد سے گیا, آج تک خالی ہاتھ نہیں لوٹا. حضرت بایزید بستامی اپنی ماں سے اجازت لے رہے ہیں, ماں میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب کا قرب حاصل کروں. ماں نے اجازت دے دی, ٹھیک ہے بیٹا جا. حضرت بایزید بستامی وہاں سے سفر کے لیے روانہ ہو, دور چلے گئے, جا کے جنگلوں میں اپنا ایک کٹیا بناتے ہیں, جھوپڑی بناتے ہیں. اللہ کی عبادت میں, اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں. صبح و شام ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہیں. کافی عرصہ گزر گیا, وقت گزر گیا, لیکن وہ معاملہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے حضرت بایزید بستامی نے اپنی والدہ کو چھوڑ کر جنگل کا رخ کیا کہ رب کا قرب حاصل ہو جائے. کافی دنوں کے بعد جب حضرت بایزید بستامی اپنی گھر کی طرف واپس آتے ہیں, رات کا معاملہ ہے, دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, دل میں خیال پیدا ہوتا ہے ابھی رات کا معاملہ ہے, والدہ سو رہی ہوگی, دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں. ایسا وقت آتا ہے, تہجد کا وقت قریب ہوتا ہے, حضرت بایزید بستامی دروازے پر کھڑے ہیں, ماں بیدار ہو جاتی ہے. بایزید بستامی دروازے پر کھڑے ہیں, ماں وضو کر رہی ہے. بایزید بستامی دروازے پر کھڑے ہیں, ماں نے رسولہ بچھا دیا. بایزید بستامی دروازے پر کھڑے ہیں, ماں نے نماز کے لیے نیت باندھی. حضرت بایزید بستامی دروازے پر کھڑے ہیں, دیکھ رہے ہیں اللہ فارغ ہوگی تو دروازے پر دستک دوں گا, ماں کی نماز مکمل ہو جائے گی تو دروازے پر دستک دوں گا. حضرت بایزید بستامی کھڑے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. ماں قیام میں ہے, بایزید بستامی انتظار کر رہے ہیں. ماں رکوع میں ہے, حضرت بایزید بستامی انتظار کر رہے ہیں. ماں سجود میں ہے, حضرت بایزید بستامی انتظار کر رہے ہیں. کافی دیر کے بعد, کافی وقت کے بعد حضرت بایزید بستامی کیا دیکھتے ہیں, ماں نے سلام پھیر دی ہے, ماں کا نماز مکمل ہو گیا ہوگا. حضرت بایزید بستامی دروازے پر دستک دیتے ہیں, لیکن اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے, ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی ہوئی ہوتی ہے. حضرت بایزید بستامی جب دروازے پر دستک دیتے ہیں, ماں والدہ آتی ہے, دروازے کو کھولتی ہے, حضرت بایزید بستامی کو دیکھتی ہے, ماں فرماتی ہے بیٹا بایزید تو آ گیا, بولو سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی سے کہتی ہے بیٹا تو آ گیا, رب کا قرب حاصل ہو گیا. حضرت بایزید بستامی ماں کے قدموں میں لپٹ جاتے ہیں اور کرتے ہیں ماں میں رب کی رحمت کہاں ڈھونڈ رہا تھا, رب کی رحمت تو یہاں, رب کے قرب کو میں باہر ڈھونڈ رہا تھا, باہر حاصل کرنے نکلا تھا, رب
رب نے تو اپنا قرب میری ماں کے اندر ہی رکھ لی ہے. حضرت بایزید بستامی ہے ماں کی خدمت میں لگے ہیں, رب کا قرب حاصل ہو رہا ہے, ماں صبح سے خدمت کر رہے ہیں, ماں کا قرب حاصل ہوتا ہے. ماں کا مقام رب نے اتنا اعلیٰ رکھا ہے, اتنا اونچا رکھا ہے, اتنا عظمت و بلند رکھا ہے کہ ماں کے قدموں میں رب نے جنت رکھ دی ہے. وہ ماں کا مقام ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, اس وقت سے لے کر شباب کی عالم تک, حتیٰ کہ ماں کی آخری سانس تک چلتی رہتی ہے, پھر بھی خیال میں بیٹا ہی ہوتا ہے. میرا بیٹا کیسا ہے, میرا بیٹا کس حال میں ہے, میرا بیٹا کس طرح رہ رہا ہے. اگر بیٹا گھر میں ہے تو ماں کو فکر ہے, بیٹا پردیس میں ہے تو ماں کو فکر ہے, بیٹا بیمار ہے ماں کو فکر ہو رہی ہے. اے دنیا والوں غور سے سنو, سب سے پیارا رشتہ, سب سے بہترین رشتہ, بلا فائدہ کا, بلا کسی وجہ کا, بلا کسی مقصد کا, اگر سب سے بلا مفاد کا, بلا کسی وجہ کا, اگر جو سب سے پیارا رشتہ ہے وہ ماں اور بیٹا کا رشتہ ہے. اس بستی پہ سرکار مفتی اعظم ہند کا دامن, سرکار مفتی اعظم ہند کا دامن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماں, ماں یہ 3 حرف, ماں میں 3 حرف ہے اور اسی میں پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے. بچپن, جوانی اور بڑھاپا. یہ 3 ورڈ میں, 3 الفاظ میں زندگی کا اختتام ہو. اس وقت سے جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کتنے محتاج ہوتے ہیں. کبھی آپ نے اپنے آپ کو سوچا, اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھا, جب سے ہم پیدا ہوئے, جب میری ولادت ہوئی, ماں کے شکم سے جب ہم باہر آئے, آنکھ کھولا تو ہم کتنے محتاج تھے. اگر ماں دودھ نہ پلاتی تو کیا ہوتا, ماں دودھ نہ پلاتی تو کیا ہوتا. اس ماں کا احسان, اس ماں کا احسان کبھی کوئی چکا سکتا ہے؟ ماں کا احسان کوئی چکا سکتا ہے؟ ماں وہ شے ہے, وہ چیز ہے, اللہ نے اگر اپنی رحمت, اگر رب کی رحمت دیکھنا ہو, رب کی رحمت کا نمونہ دیکھنا ہو تو ماں کو دیکھو, ماں کو دیکھ لو. ماں سے 70 گنا زیادہ رب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. ماں سے 70 گنا زیادہ رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اور ایک ماں کی ممتا کا یہ عالم ہے تو رب کی تو اللہ وحدہ لا شریک نے ماں کے اندر وہ چیز ایسی دل عطا کی ہے, ایسی چیز عطا کی ہے, اسے بیٹا سے کسی شے کی, کسی چیز کی یہ نہیں چاہتی کہ وہ قطر گیا ہے, دبئی گیا ہے, بحرین گیا ہے, کہاں گیا ہے, کس جگہ گیا, وہ سارا پیسہ کما کے مجھے دے دے. ماں ایسا چاہتی ہے؟ ماں, آپ سب لوگ جانتے ہیں, سب کی مائیں الحمدللہ جس کی باحیات ہے اور جن کی چلی گئی اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ماں جب بھی آپ فون کیے ہوں گے تو پہلے پوچھتی ہے بیٹا تم کیسے ہو, پہلے ہی پوچھتی ہے نا. اگر طبیعت خراب ہے ماں کی پریشانی کا عالم بڑھ جاتا ہے. کب سے ماں کی پریشانی ہے؟ جب سے آپ کو وجود ملا. خود بستر, گلی بستر پہ سوئی ہے, آپ کو سوکھے پر سلائی ہے, ماں اس کا نام ہے. اپنا خون جگر کا ایک ایک قطرہ آپ کو پلائی ہے, ماں اسی کا نام ہے. اپنی ہر تمناؤں کو اور خواہشات کو قربان کر کر آپ کی خواہشات کی تکمیل کی ہے, ماں اسی کا نام ہے. ماں کیا چیز ہے, ماں کیا چیز ہے, آج تک ماں کے ایک احساس کا, ایک احسان کا پوری دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ماں کا ادا کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کا احسان کبھی کوئی انسان چکا ہی نہیں سکتا. ماں
ماں کا مقام اولاد پر سب سے زیادہ. ایک بات بتا دے غور سے سنیے. عورت پر شادی کے بعد، شادی سے قبل اس کا حق، اس کے اوپر ادھیکار اس کے ماں باپ کا. لیکن شادی کے بعد سب سے زیادہ حق عورت کے اوپر اس کے شوہر کا ہوتا ہے. شوہر کے اوپر حق سب سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن اولاد کا معاملہ دوسرا ہے. اولاد کا معاملہ دوسرا ہے. اولاد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے. 3 گنا زیادہ. 4 حصے میں تقسیم کر دیجئے. 1 حصہ باپ کا ہوتا ہے اور 3 حصہ ماں کا ہوتا ہے. کیوں؟ ایسا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، میری ماں کا یا میرے والد کا، میرے باپ کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں کا. پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ پھر کہا ماں کا. پھر کہا اس کے بعد؟ پھر کہا ماں کا. اس کے بعد جب پوچھا فرمایا باپ کا. جب آپ پیدا ہوتے ہیں دائی جانتی ہے کہ اس وقت پیدائش کے وقت جو درد ذہ ہوتا ہے، جو درد ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ برداشت کر. کسی انسان کے بس میں. اللہ نے وہ قوت صرف ایک ماں کے اندر ہی رکھی ہے. ایک ماں کے اندر. کسی مرد کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، وہ درد برداشت نہیں کر پاتا. لیکن عورت کو دیکھا ہوگا کہ بہت سی ایسی درد ہوتی ہے اپنے سینے میں چھپائی ہوتی ہے، لیکن نہ شوہر کو بتاتی ہے، نہ جلدی اولاد کو بتاتی ہے، نہ اپنے والدین کو بتاتی ہے. لیکن جس وقت اولاد پیدا ہوتا ہے اس درد کی ایک چیخ کا حق ادا اولاد کبھی نہیں کر سکتا. ایک چیخ کا جویا کہ پوری زندگی. ایک چیخ جو پیدا ہونے وقت ماں جو ایک چیخ لگاتی ہے وہ حق ادا انسان پوری زندگی اپنے کاندھے پر بیٹھا کر طواف خانہ کعبہ کیوں نہ کرے، وہ ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. وہ ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ماں کا حق، ماں کا جو قربانی ہے، جو ماں کی، ماں نے جو آپ کو پیدا کرتے وقت جو قربانی دی ہے، جو تکلیف برداشت کی ہے، جو اس نے پریشانیاں اٹھائی ہے، وہ کسی عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں. حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کا مقام کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اویس قرنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانہ بایا زمانے میں تھے، لیکن تابعین میں ہے، صحابی نہیں ہے. صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، اسے صحابی کہتے ہیں. اور تابعین وہ ہے جو صحابہ کرام کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ایمان کی حالت میں دیکھے، اسے تابعین کہتے ہیں. حضرت سیدنا اویس قرنی کا مقام ایک ایسے عاشق رسول ہے کہ عشق کا معاملہ یہ ہے کہ صبح اٹھو تو نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، شام ہو تو نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں. ہر وقت ماں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، ماں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، نبی پر سلام بھی پڑھ رہے ہیں. وہ حضرت اویس قرنی ہیں رضی اللہ عنہ جو ماں کی خدمت میں ہے. ماں کی خدمت کی وجہ سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار جانے کی کوشش کرتے، بار بار چاہتے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے. لیکن جب ارادہ کرتے ماں کی نظر
پڑ جاتی، ماں کو دیکھتے رک جاتے حضرت اویس قرنی. کیوں؟ کیونکہ ماں اس وقت بوڑھی تھی. ماں اس وقت بری تھی اور ماں کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت حضرت اویس قرنی کی. محبت اپنی جگہ پہ اور فرض اپنی جگہ پہ. عشق کا معاملہ یہ ہے کہ ہر وقت صبح و شام جب دیکھو تو نبی کو یاد کر رہے ہیں. فرض کا معاملہ یہ ہے کہ ماں کو دیکھ رہے ہیں، ماں بوڑھی ہے، چھوڑ کر جائیں گے تو پھر ماں کو دیکھے گا کون؟ بہت کوشش کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ایک بار ماں سے اجازت لیتے ہیں کہ ماں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ماں نے اجازت دے دی. کہا بیٹا اتنے وقت کے لیے تو جا، مل کے پھر فوراً واپس آ جانا، کیونکہ میری حالت ایسی ہے کہ تیرے بغیر میرا کوئی اور دیکھنے والا نہیں. یہ ماں کی جو عظمت ہے، جو ماں کا رفت ہے، ماں کی مقام ہے، وہ دیکھیے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں موجود نہیں ہوتے ہیں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے ہیں کہ وقت انتظار کرنے کا نہیں ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر پاتے. اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ماں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں مدینہ منورہ میں تو جس طرف حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے اس طرف رخ کر کے اپنے سینے کی بٹن کھول دیتے ہیں اور رخ کر دیتے ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے سینے مبارک کی بٹن کھول کر اس طرف رخ کر کے کیوں کھڑے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرف میرا اویس کا گھر ہے اور وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں، اس طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے. کیوں؟ حضرت اویس قرنی نے کیا عمل کیا تھا؟ حضرت اویس قرنی نے کیا عمل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کے گھر کی طرف رک کر کے اپنے سینہ مبارک کے بٹن کو کھول کر صحابہ کرام کے سامنے عرض کرتے ہیں اس طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں؟ صرف عمل دو تھے. ایک مصطفیٰ جان رحمت سے محبت ہے، دوسری طرف ماں کی محبت ہے. یہی دعا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر حضرت عمر سے فرماتے، حضرت علی اور حضرت عمر ہے رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ حضرت اویس سے ملنے جائیے اور حضرت اویس کو میرا سلام کہیے گا اور ان کے سے کہیے کہ وہ میری امت کے حق میں دعائے مغفرت فرمائے. یہ حضرت اویس قرنی کا مقام ہے. وہ مقام کیسے ملا؟ ماں کی محبت سے ملا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے ملا. یہ وہ مقام ہے. تو اپنی ماں سے محبت ہر عین، ہر لمحہ، ہر وقت چاہیے کہ اپنی ماں سے محبت کرے. ماں اور باپ کی محبت، اگر ماں اور باپ سے مسکرا کر آپ نے دیکھ لیا، علماء فرماتے ہیں ماں باپ کی چہرے کو مسکرا کر زیارت کرنا حج کا ثواب ملتا ہے. یہ ماں کی محبت کا عالم ہے، یہ ماں اور باپ سے محبت کا عالم ہے. اور جو ماں باپ سے نفرت کرتا ہے، جس نے ماں اور باپ کا دل دکھایا ہو، وہ اپنے وقت کا چاہے جتنا بڑا زاہد کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا حاجی کیوں نہ ہو، حج پر حج کیوں نہ کیا ہو، اگر جس کی ماں اس سے ناراض ہے، خانہ کعبہ میں جا کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رو کر مر بھی جائے، معاف کرنے والا نہیں. ماں دو چیز ہے.
माँ ही जन्नत का रास्ता भी खोल देती है और माँ ही जहन्नम में जाने की भी रास्ता खोल देती है। माँ से मोहब्बत करोगे, माँ से सच्ची मोहब्बत करोगे तो रब माँ के मोहब्बत के सदके तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएगा। लेकिन अगर तुमने अपने माँ को नाराज कर दिया है, तुम्हारी माँ नाराज होकर दुनिया से चली गई, तुम्हारी माँ तुमसे दुखी होकर दुनिया से चली गई, फिर तुम चाहे क्यों ना गिलाफे काबा ही पकड़कर मर जाओ, हजर असवद को चूमते चूमते ही मर जाओ, फिर भी रब माफ करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने माँ का दिल दुखाया है। जब माँ राजी होगी तभी मुस्तफा राजी होंगे, और जब मुस्तफा राजी होंगे तब रब राजी होगा। अगर माँ नाराज है तो सारी दुनिया ही क्यों ना तुम पर फिदा हो जाए, सारी दुनिया क्यों ना तुम्हारी चर्चा करे, लेकिन जब माँ नाराज है तो वो रब भी जो है आपसे नाराज हो जाएगा। और जब रब नाराज हो तो फिर आपका आखिरत क्या होगा वो आप खुद बेहतर जानते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाह